ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے۔ تو کیونکہ یہ ریاست کا چینل اور ریاست میں ہی ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہوا ہے چند روز پہلے بہاولپور کے علاقہ چولستان میں، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چولستان جیپ ریلی میں کیا ہوا، کس طرح کے تقریبات منعقد ہوئیں، کہاں کہاں سے لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں ڈرائیورز میں مرد اور خواتین بھی کثیر تعداد میں موجود تھی۔ بڑا دلچسپ یہ ایونٹ تھا۔ اس کا سیاق و سباق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے مجھے میری خصوصی معاونت کی ہے ڈائریکٹر تعلقات عامہ ڈاکٹر ناصر حمید صاحب نے، ان کا میں بے حد مشکور ہوں۔ تو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں سیر و سیاحت کے کئی حسین و جمیل مراکز تاریخی مقامات کی صورت میں جس طرح اہل علم اور ملکی و غیر ملکی شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں، اسی طرح خطہ پاک میں بھی سابقہ ریاست بہاولپور کا وسیع و عریض حصہ روحی چولستان بھی سیاحوں کی آمد کا منتظر رہتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس سرزمین سچے جذبوں، پرخلوص محبت، ملنسار لوگوں کی دھرتی ہے۔ یہاں کی سچی روایات اور شاندار ثقافت تمام توانائیوں کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی نظر آتی ہے۔ اس کے باعث پیدا ہونے والا ارتعاش دلوں کو مو لیتا ہے۔ اس وسیع میں جہاں بہت سے تاریخی مقامات خوبصورت قلعوں کی صورت میں موجود ہیں، گزشتہ 17 سالوں سے دامن بہاولپور میں ایک اور خوبصورت تفریح کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی بھی سریکی وسیع میں موسم بہار کی آمد پر میلوں ٹھیلوں اور ثقافتی اکٹھ کے ذریعے خوشیاں بکھیرنے کا سبب ہوتی ہے۔ چولستان ڈیزرٹ ریلی بہاولپور کی پہچان بن چکی ہے۔ چولستان ڈیزرٹ ریلی صرف ایک موٹر سپورٹس نہیں بلکہ پاکستان کے بہترین سافٹ امیج میں بھی اضافہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس ریلی میں ہمیشہ خطہ کے زرخیز کلچر، پر امن اور صلح جو سوسائٹی کا بھی مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے میں ایک عمدہ کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ چولستان ڈیزرٹ ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے ٹی ڈی سی پی کے ساتھ بہاولپور انتظامیہ، پولیس و سیکورٹی ادارے، 4x4 کلب اور دیگر محکمہ جات کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ چولستان جیپ ریلی 18 سال قبل انتہائی نامناسب حالات میں شروع کی گئی، جو ترقی کرتے کرتے اب پاکستان کا جیپ ریلی کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ بن چکا ہے۔ نہ صرف ملک بھر بلکہ بیرون ممالک سے ریلی لورز شرکت کرتے ہیں۔ 2005 میں چولستان جیپ ریلی کا بنیادی طور پر آئیڈیا ڈاکار ریلی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ صحرائے چولستان کو موٹرز سپورٹس ایونٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ہر سال جیپ ریلی کے ایونٹ میں اضافہ کیا جاتا رہا ہے، جس میں نیزہ بازی، اونٹوں کی دوڑ، کشتی، کبڈی کے مقابلے شامل کیے گئے۔ میوزک شو، سٹی پریڈ، اونٹوں اور گھوڑوں کے رقص کے علاوہ فوڈ سٹریٹس شامل ہیں۔ اس ریلی کے انعقاد میں بلا شبہ مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع ملے، دستکاری کی صنعت کو فروغ حاصل ہوا اور علاقہ میں ترقی اور خوشحالی کے اسباب پیدا ہوئے ہیں۔ چولستان ڈیزرٹ ریلی میں چاروں صوبوں کی نمائندہ اتحاد یگانگت کی بہترین مثال ہے۔ سابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اسے فیسٹیول کا رنگ دیا ہے۔ اس لیے امسال 18ویں ڈیزرٹ جیپ ریلی کے موقع پر ریلی کے ساتھ ساتھ ڈویژنل و ملحقہ تینوں اضلاع کی انتظامیہ نے شائقین کے لیے پورا ہفتہ ثقافتی تقریبات منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ صحرائے چولستان میں ریلی کے مرد و خواتین علیحدہ علیحدہ ریس کیٹیگریز، ڈرٹ بائک ریس، فوڈ سٹریٹ، مقامی ہینڈی کرافٹ بازار، شو، اونٹ کی سواری، میوزیکل نائٹ، چیمبر آف کامرس کے نمائشی سٹالز، گھوڑ سواری و نیزہ بازی، کبڈی، میراتھن ریس اور دیگر سپورٹس کے مقابلہ جات سمیت اونٹ ڈانس اور چولستانی مویشیوں کی نمائش شامل ہیں۔ اس ریلی کی تقریبات کے سلسلہ میں کنڈا پل سے قلعہ ڈراور کے مقام تک سائیکل ریس منعقد کی گئی، جس میں خواتین سمیت
30 سے زائد سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ بہاولپور کے تینوں اضلاع میں اس ہفتہ کے دوران شائقین کے لیے کلچرل فیسٹیول کا اہتمام بھی کیا گیا، جہاں بڑی سکرین پر لائیو جیپ ریلی کی نشریات، فوڈ اسٹریٹ کا قیام، چراغاں و آتش بازی، آرٹس کونسل میں خصوصی ڈرامہ، محفل سماع اور محفل مشاعرہ کا انعقاد ہوا۔ ہاکی و کرکٹ کے میچز کا انعقاد، میوزیکل نائٹ اور مقامی صنعت و دستکاری کے سٹال سجائے گئے۔ یہ خطہ اپنے پرشکوہ ماضی اور درخشندہ روایت اور امن پسندی کی وجہ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ یہاں کے تاریخی محل اور صدیوں پرانے قلعے سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ اس خطہ بالخصوص چولستان کے باشندے نہایت مہمان نواز، مددگار، صلح جو ہیں۔ چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد سے مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ چولستان میں مقامی افراد کے عارضی بازار قائم کیے جاتے ہیں، جہاں نہایت مناسب نرخ پر تمام اشیاء ضروریات دستیاب ہوتی ہیں۔ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر ملکی سیکورٹی ادارے جس میں رینجرز اور آرمی نے تمام تر انتظامات میں اپنی توانائیاں صرف کر کے ہمیشہ اس ریلی کے بہترین انعقاد کو یقینی بنایا۔ اس چولستان جیپ ریلی عالمی سپورٹس گالا کے طور پر دنیا بھر میں پاکستان کی سپورٹس کے میدان میں عزت و وقار کے اضافے کے لیے کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیپ ریلی میں قومی ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ ڈرائیورز کی بھی شرکت سے پاکستانی کلچر اور تہذیب کے سافٹ امیج کو ابھارنے میں بھی مدد ملی ہے۔ ڈیزرٹ جیپ ریلی کی بدولت پاکستان کا سافٹ امیج سیاحت کے شعبے میں نہ صرف پاک وطن کی رینکنگ میں اضافہ کر رہا ہے، بلکہ پاکستانی ریاست کی بطور پرامن ملک امیج کو ابھار کر عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ بھی مبذول کرانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ 18ویں جیپ ریلی کے انعقاد کے لیے سابق کمشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور صاحب کی نگرانی میں تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کی شبانہ روز محنتیں اور ان سپورٹس گالا کی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنا کر وطن عزیز کا نام روشن و تابندہ کیا ہے۔ ہر سال لاکھوں شائقین مختلف دلچسپ ثقافتی پروگرام اور شاندار تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل جیپ ریلی کے موقع پر چولستان کے صحرا میں ٹینٹ پیکنگ کے مقابلے منعقد ہوئے، جس میں ایشیا ٹینٹ پیکنگ کلب کے گھوڑ سوار، جویا ہارس مین شب کلب کروڑ پکا کے گھوڑ سوار، ملتان ہارس مین شب کلب کے گھوڑ سوار، محمدیہ حیدریہ حسینیہ ٹینٹ پیکنگ کلب کے گھوڑ سوار، محمدیہ حیدریہ حسینیہ آوان کلب کے گھوڑ سواروں نے حصہ لیا۔ ڈرائیور کے نزدیک منعقدہ پروگرام میں چولستانی اونٹ، ناچی بکری و گھوڑوں کے رقص بھی پیش کیے گئے۔ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پری پیریڈ کیٹیگری میں زین محمود نے 3 کلومیٹر ٹریک کا مقررہ فاصلہ 1 منٹ 7.22 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، جو کہ بہاولپور کے سپوت ہیں اور بہاولپور کا فخر ہیں۔ نادر مکسی نے مقررہ فاصلہ 1 منٹ 7.83 سیکنڈ میں طے کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ رب نواز جویا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح خواتین کی سٹاک کیٹیگری میں روباب حیات نے 1 منٹ 31.98 سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ طے کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے سلسلہ میں بہاولپور جم خانہ کی جانب سے ڈراور فورٹ کے نزدیک قائم کیے گئے ایگزیکٹو لانچ کا بھی افتتاح کیا تھا۔ اس موقع پر سیکرٹری بہاول جم خانہ کلب ملک اعجاز ناظم، ممبر کلب بہلول لودھی چودھری عبدالجبار، صدر چیمبر آف کامرس چودھری ذوالفقار مان، اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد ایوان، چیف آفیسر ضلع کونسل بہاولپور میاں اظہر جاوید،
اور دیگر افسران بھی موجود رہے۔ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر شائقین کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر نعیم اختر چودھری کی جانب سے بھی چولستانیوں کے لیے ایک خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور صفائی ستھرائی کے کام کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ نبھایا گیا۔ انٹرنیشنل ڈیزرٹ ریلی کی تقریبات کے سلسلے میں پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور کے زیر اہتمام ڈرامہ مٹی کے کھلونے پیش کیا گیا، جس کی تحریر و ہدایات شیخ ذیشان نے دی تھیں۔ کھیل کے دیگر فنکاروں میں رانا جعفر ایوب، اختر عباسی اور دیگر شامل تھے۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر تعلقات عامہ بہاولپور ڈاکٹر ناصر حمید نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامہ سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ یہ انسانی شعور کی بیداری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ ادب اور پرفارمنگ آرٹس کی قدیم ترین قسم ہے، جس کا آغاز یونان سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر حمید نے کہا کہ بہاولپور کے فنکاروں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ڈائریکٹر ضلع آرٹس کونسل سجاد حسین نے کہا کہ آرٹ کونسل بہاولپور میں فیملی ڈرامے کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فنکاروں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ڈرامہ میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر شاندار روحی اسپورٹس فیسٹیول کے انعقاد پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و فوکل پرسن نعیم صادق چیمہ، چیف آفیسر ضلع کونسل میاں اظہر جاوید، ڈویژنل اسپورٹس آفیسر عامر حمید، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر منتظمین کی کاوشوں اور شاندار اقدامات پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر افسران و اسٹاف کو شیلڈز دیں۔ روحی فیسٹیول کے موقع پر دلوش اسٹیڈیم کے موقع پر ٹینٹ پیکنگ، کبڈی، ریسلنگ، رسا کشی، جمناسٹک کے مقابلہ جات منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع کے سلسلہ میں اسٹاک کیٹیگری کی گاڑیوں کو دلوش اسٹیڈیم کے مقام پر سیکرٹری ٹورزم اینڈ آرکیالوجی احسان بھٹا نے فلیگ آف کیا تھا۔ اس موقع پر ایم ڈی ٹی ڈی سی پی آغا علی عباس، ریجنل مینیجر ٹی ڈی سی پی طارق ربانی، ٹی ڈی سی پی کے افسران اور دیگر شائقین بھی موجود رہے۔ اسٹاک کیٹیگری میں 70 گاڑیوں نے شرکت کی۔ اس کیٹیگری کا فاصلہ 235 کلومیٹر تھا۔ سیکرٹری ٹورزم نے انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد پر ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے پنجاب ٹورزم نے ایڈونچر سپورٹس و ونٹر ٹورزم، لوکل آرٹس، مقامی کھیلیں اور بزنس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر دلوش اسٹیڈیم چولستان میں کلچرل نائٹ منعقد کی گئی، جس میں معروف گلوکار ابرار الحق نے بھی گیت پیش کیے تھے۔ اس موقع پر مقامی گلوکاروں نے بھی نغمے پیش کیے۔ علاقہ کے لوگ شائقین ڈیزرٹ ریلی نے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ محفل موسیقی ایم ڈی ٹی ڈی سی پی آغا علی عباس، ریجنل مینیجر طارق ربانی، شاہد وڑیچ، مینیجر ریزارٹ مصباح اسحاق اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ بعد ازاں ڈراور فورٹ میں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ شرکائے ریلی اور شائقین ڈیزرٹ ریلی میں موجود رہے۔ 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کی اختتامی تقریب ٹی ڈی سی پی ریزارٹ ڈراور چولستان میں منعقد ہوئی، جس کے تقریب کے مہمان خصوصی سابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور تھے۔ ڈیزرٹ ریلی کے فاتحین میں کمشنر بہاولپور ڈویژن جہانگیر انور، ایم ڈی ٹورزم ڈیولپمنٹ
کارپوریشن پنجاب آغا علی عباس، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، میر نادر مگسی اور کائنات رضا نے انعامات بھی تقسیم کیے تھے۔ اس موقع پر ریس کے شرکاء اور ملک بھر سے آنے والے سیاحوں اور دیگر شائقین ڈیزرٹ ریلی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور آفیشلز کی بڑی تعداد میں موجود رہی۔ 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کی سٹاک کیٹیگری اور پری پیریڈ کیٹیگریز میں مجموعی طور پر 126 ریسز نے حصہ لیا۔ نتائج کے مطابق پری پیریڈ کیٹیگری کی ٹرافی فیصل شادی کھیل نے حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن زین محمود جو کہ بہاولپور کے سپوت ہیں اور سابق سینیٹر مسلم لیگ نون، سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان چودھری سعود مجید صاحب کے بھتیجے ہیں، اور تیسری پوزیشن آصف فضل چودھری نے حاصل کی تھی۔ پری پیریڈ کیٹیگری بی میں جام کمال خان نے پہلی پوزیشن، اسد شادی خیل نے دوسری پوزیشن، جبکہ شہریار شادی خیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ پری پیریڈ کیٹیگری میں سی میں ظہیر حسین شاہ نے پہلی پوزیشن، جمال ہوت نے دوسری اور فلک شیر خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ پری پیریڈ کیٹیگری ڈی میں شکیل احمد برچھنڈی نے پہلی، عمر اقبال کانجو نے دوسری، جبکہ ظفر بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ پری پیریڈ خواتین کیٹیگری میں راشدہ سلطان نے پہلی، ماہم شیراز نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ خواتین کیٹیگری سٹاک کیٹیگری میں رباب حیات نے پہلی، دینار ہنٹن پٹیل نے دوسری، اسی طرح سٹاک کیٹیگری میں اے میں تیمور خواجہ نے پہلی، حسن علی مگسی نے دوسری اور عقیل امن نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ سٹاک کیٹیگری بی میں بسم اللہ مگسی نے پہلی، راشد علی نے دوسری، سلطان بہادر عزیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ سٹاک کیٹیگری سی میں داؤد عباسی نے پہلی، حسنین الحق نے دوسری، جبکہ ملک بابر جاز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹاک کیٹیگری ڈی میں فلک شیر بلوچ نے پہلی، جمیل احمدانی نے دوسری، جبکہ نور نبی شامی نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ڈرٹ بیک کیٹیگری میں زین العابدین نے پہلی، جام وحید ظفر نے دوسری اور عبد المغیث نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ڈرٹ بیک کی پروفیشنل کیٹیگری میں ثاقب شاہ نے پہلی، محمد عادل نے دوسری، محمد زیغم سہیل چوہان نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ٹرک کیٹیگری میں ملک شمیر نے پہلی، احمد شاہ نے دوسری اور غضنفر نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ تقریب تقسیمات کے موقع پر ثقافتی رقص، شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر جام وحید ظفر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کوارڈ بیک کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ڈرٹ بیک ریس میں جام وحید ظفر نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح ایاز عادل نے کوارڈ بیک ریس کے مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ محمد عادل نے پرو کلاس ڈرٹ بائک ریس کے مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چولستان انٹرنیشنل جیپ ریلی میں اس دفعہ خواتین نے پہلے سے کافی زیادہ تعداد میں شرکت کی، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین تھی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی اور بڑا ان کا جوش و خروش بڑا دیکھنے والا تھا۔ اور
بہت اچھی یہ جو جیپ ریلی ہوئی ہے اس کی تقریب اس دفعہ کامیاب ترین تقریب جو منعقد ہوئی ہے۔ بلا شبہ چولستان جیپ ریلی کی شناخت اور مقامی چولستانیوں کے روزگار کا سبب بنی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ستم ظریف ہی یہ ہے کہ چولستان جیپ ریلی کے نام پر جو لوٹ مار ہوتی ہے اس کا کبھی بھی کسی نے حساب نہیں لیا۔ چولستان جیپ ریلی کے موقع پر ایک طرف تو مقامی اداروں اور مختلف فورمز اور سرکاری اداروں سے سٹال لگوائے جاتے ہیں اور ان کے نام پر کروڑوں روپے کے بلز بنوا کر ٹی ڈی سی پی والے اور مقامی انتظامیہ کے افسران بوگس بل بنوا کر پاس کرا لیتے ہیں۔ کوئی کبھی کسی نے احتساب ان کا نہیں کیا۔ دوسری طرف مقامی چولستانیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو چولستان کے مقامی قلعہ ڈراور کے مقام پر یا ارد گرد خواتین ہوتی ہیں ان کو پینے کے پانی کے حصول کے لیے بھی 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور ان کو وہاں جو سیکورٹی کا اور پردے کے جو معاملات ہیں ان کے کافی سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن زیادتی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی ایک تو نہ چولستانیوں کی ترقی پہ کوئی توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی ریاست کے یہ جو جتنا پیسے آمدن ہوتی ہے وہ خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو آئندہ سے سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہاں سے جو 2 نمبری کی جاتی ہے، جس طرح سے بوگس بل بنوا کر بل پاس کروائے جاتے ہیں، سٹالز مختلف اداروں سے لگوا لیے جاتے ہیں، تمام اخراجات ان سے کروا لیے جاتے ہیں، اور ان کے نام پر یہ جو لوٹ مار ہے ایک تو اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا کم از کم مقامی چولستانیوں کے لیے جو شدید گرمیوں کو موسم آنے والا ہے ان کے لیے جو پینے کے پانی کے بھی بڑے مسائل سے وہ دوچار ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں خطیر رقم میں فنڈز خرچ کیے جانے چاہیے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہوگا۔